السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ ناظرین، پاکستانی سیاست کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کب سیاست کا رخ بدلتا ہے اور کب کیا ہونے کو جا رہا ہوتا ہے۔ گزشتہ 5-6 ماہ سے جو ڈیولپمنٹ ہیں، جس طرح پاکستانی سیاست میں ہو رہا ہے، یقیناً یہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے اندر جو پاکستانی سیاست کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد کافی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو گئی ہے۔ کچھ کل رات کو مسلم لیگ نون کی طرف سے لاہور میں لبرٹی چوک میں حمزہ شہباز کے لیے آزار یکجہتی کا وہاں پہ ایک مظاہرہ کیا گیا۔ اس میں خواجہ سعد رفیق نے بھی بڑی کھل کے باتیں کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو اقتدار میں لایا جاتا ہے تو اپنی مرضی سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم سے وہ فیصلے کروائے جاتے ہیں اور ان فیصلوں کی قیمت جو ہے پھر ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے، اور ہمیں اتنا بند نہ کیا جائے، اتنی بند گلی میں مت دھکیلا جائے کہ ہم جو ہے وہ کوئی اس طرح کا رستہ اختیار کریں جس پہ عمران خان صاحب ہیں۔ اور دوسری طرف کل رات سے جو عدلیہ کے اوپر جو جس طرح ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو عدلیہ پہ باتیں ہو رہی ہیں، یقیناً اداروں کے اوپر تو گزشتہ 1-2 ماہ سے یہی سلسلہ چل رہا ہے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی ہے، لیکن جو کل سے جو اچانک ایک تبدیلی ہمیں نظر آئی ہے کہ جو مزاحمت والا بیانیہ جو عمران خان صاحب لے کے چل رہے تھے، اب وہ مفاہمت کی رائیں کہیں نہ کہیں ہموار ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ کل انصار عباسی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک سٹوری بریک کی تھی، خبر دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نرم مداخلت کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں کو یا سیاسی رہنماؤں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کر نئی حکومت بنانا چاہتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ستمبر میں انتخابات ہونے کو جا رہے ہیں۔ اب یہ ستمبر کیوں امپارٹنٹ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو بھی انتخابات کی بات ہوتی ہے تو اس میں ستمبر کو ہی انوالو کیا جاتا ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہم جو حمزہ شہباز کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ پہ اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس پہ رات کو خواجہ سعد رفیق کا جو بیان دیا وہ آپ کو بتایا۔ اس کے بعد آج اسلام آباد پریس کلب کے اندر جاوید لطیف مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے جس طرح کی باتیں کی جس کے اندر وہ خونی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ ہمیں مجبور مت کریں اور نواز شریف کے خلاف جو فیصلے دیے گئے تھے ان فیصلوں کو واپس لیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ گزشتہ جب 2 دن پہلے 22 جولائی کو دوست مزاری کی طرف سے جو ڈیسیژن آیا ڈپٹی اسپیکر کے بعد، تحریک انصاف کے کارکنان نے وہاں پہ سپریم کورٹ رجسٹری وہاں پہ جا کر حملہ کیا، اس کو اب وہ ریپلیس کر رہے ہیں۔ جو 1998-9 کے اندر جو سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا تو اس کو اب یہ ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے جو مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا تھا۔ تو یہ بھی انہوں نے آج باتیں کی، اور ان ساری باتوں سے اب یہ لگ رہا ہے کہ جو مفاہمت کی پالیسی پی ڈی ایم نے اپنائی تھی یا مسلم لیگ نون نے اپنائی ہوئی تھی وہ اب مزاحمت پہ جا رہے ہیں۔ اور اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو کل مزاحمت کا دفاع کر رہے تھے وہ اب مفاہمت کے حق میں بول رہے ہیں، اور جو مفاہمت کے لیے باتیں کر رہے تھے وہ اب مزاحمت والی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے یہ اب آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں واپس اس رستے پہ آ رہی ہے جس پہ ابھی موجودہ جو رستہ عمران خان نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اب دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جو نرم مداخلت کی بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس میں یہ چیزیں تو کلیئر نظر آ رہی ہیں۔ رات کو صدر عارف علوی کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات فوری کروائے جائیں، اور یہ انتخابات جو ہیں وہ تمام سٹیک ہولڈرز اس میں شامل کیے جائیں، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے۔ دوسری طرف ایک اہم بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو پریس کانفرنس کی جاوید لطیف نے، اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کچھ باتیں ایسی بھی کی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر نئی گورنمنٹ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنائی جائے۔ پھر کبھی کہا جاتا ہے جی کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں، اور اس ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے لوگوں کو لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو مختلف بین الاقوامی اداروں کے ملازم ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آ کے ملک کے اندر وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا کر ان کو ملک کی باغ دوڑ کچھ عرصے کے لیے دی جائے جس سے پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں۔ لیکن دوسری طرف کچھ جماعتیں اب یہ ستمبر کا جو رولا جو میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ اس پہ بھی بات ہوگی کہ ستمبر پہ کیوں بات ہو رہی ہے۔ ستمبر پہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ اصل میں پاکستان کے اندر یہ تو حقیقت ہے کہ تمام جماعتیں ہمیشہ سے مقتدر حلقوں کی ایما پر ہی حکومت میں آتی آئی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی جماعت جب اقتدار میں ہوتی ہے یا جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کے بجائے
ان مقتدر حلقوں کو خوش کیا جائے، یا وہاں پہ مقتدر حلقوں کے اندر چیف آف آرمی سٹاف کی بات کر لیتے ہیں کہ جب اس کی اپائنٹمنٹ ہو تو انہی کے ہاتھوں میں ہو۔ اب سپتمبر اکتوبر میں چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، اس پہ نئی اپائنٹمنٹ ہونی ہے۔ اب یہی وہ رولہ ہے جس کی بیس پہ پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا، اور وہ تحریک عدم اعتماد پیش کی کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم عمران خان صاحب کو نکال دیں گے، اس کے بعد جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہوگا چیف آف آرمی سٹاف لے کر آئیں گے، اور جب چیف آف آرمی سٹاف نیا ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو آنے والے 5 سال بھی ہمارے ہوں گے۔ اس بنیاد پر تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی۔ اور دوسرا، اسی وقت کی بات کریں تو کچھ ہی عرصہ پہلے 3-4 ماہ پہلے اگر آپ چلے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف بھی دسمبر سے 2021 دسمبر کے بعد یہ کلیم کر رہی تھی کہ بہت جلد جو ہے اگلے 5 سال بھی ہمارے ہوں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ باتیں ایسی تھی جو سیٹل ہو چکی تھی کہ آنے والے چیف آف آرمی سٹاف کی اپائنٹمنٹ کس نے کرنی ہے، تو اسی کی بنیاد پہ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگلے 5 سال بھی ہمارے، اور قوم کو خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں عوام کو جس طرح استعمال کرتی ہیں، صرف اور صرف اپنی طاقت کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور جب وہ طاقت مل جاتی ہے تو اصل اس طاقت کو کہیں اور استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو منوانے میں۔ تو یہی کچھ اس وقت پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو سب سے آج کی اہم بات ہوئی جو جاوید لطیف نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہی، اس میں انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو فارن فنڈنگ کا فیصلہ آنا ہے، الیکشن کمیشن اس کے اوپر جلد جو ہے وہ کارروائی کرے اور اس کا فیصلہ سنائے۔ اگر 15 دنوں کے اندر اندر اس کے اوپر کارروائی نہیں کی جاتی تو پھر ہم اپنا اگلا لائے عمل دیں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ اب کلیم دونوں جماعتیں، دونوں پارٹیاں، پی ڈی ایم ہو یا تحریک انصاف ہو، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت اداروں پہ دباؤ ڈالا جائے۔ ایک طرف جب یہ اداروں پہ دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اداروں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، تحریک انصاف کہتی ہے پی ڈی ایم ڈال رہی ہے، جب پی ڈی ایم تحریک انصاف ڈالتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے، تحریک انصاف جو ہے اداروں پہ دباؤ ڈال رہی ہے۔ ملک کی صورتحال اس وقت اگر اوورآل دیکھی جائے تو اس سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ عام عوام کا ہو رہا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لائیں گے تو وہاں کی اکانومی، وہاں کی معیشت تباہ ہوگی، اور اس کا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ نقصان جو ہوگا وہ وہاں کی پبلک کا ہوگا۔ اب اس وقت ڈالر جو ہے وہ 230 روپے پہ جا چکا ہے، تو اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک میں جو موجودہ معاشی صورتحال ہے وہ کس قدر جا رہی ہے۔ اور اس کا واحد حل جو عام لوگ یا تجزیہ کار جو کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمام پولیٹیشین جو ہیں وہ جب تک ایک ساتھ بیٹھ کر آنے والے پاکستان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، آنے والے دنوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، یا اس عوام کے لیے کچھ خاص فیصلے نہیں کیے جائیں گے، تب تک یہ ملک اسی روش پہ رہے گا۔ ہماری معاشی جو حالات ہیں وہ اسی طرح رہیں گے، اور پاکستان میں معاشی حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے، کیونکہ اداروں کے ساتھ، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگست کے اینڈ تک کچھ پیکج 1.7 کا جو ملنا ہے ان کو، تو اگست کے اینڈ تک آئے گا، اور تب تک جو کہا جا رہا ہے ڈالر کنٹرول کرنا اس حکومت کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو تمام ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تمام جماعتیں عوام کے سامنے بیانیہ ہو رہا ہے، اور حقیقت میں یہ بیانیہ جو کوشش ان کی کہیں نہ کہیں یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں طاقت والے دروازے کے تھرو ہی عوام میں آئیں، اور اس کے بغیر، کیونکہ مقتدر حلقے کے بغیر، مقتدر حلقوں کے بغیر پاکستان کے اندر حکومت کرنا مشکل ہے، اور بلکہ اس کے لیے کہہ لیں کہ ناممکن بھی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ٹوٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یہ تمام وہ ڈیولپمنٹ ہیں جو حکومت یا اپوزیشن کہہ لیں کہ عوام کو وہ جھوٹا بیانیہ واپس بیان کر رہے ہیں جو اس سے پہلے تھا، اور عوام کو اس پہ سوچنا ہوگا کہ جو سیاستدان ان سے جو باتیں کرتے ہیں وہ ان باتوں پہ کتنا کھڑے رہتے ہیں۔ کل تک جو باتیں ایک پارٹی بیان کرتی تھی وہ غلط تھی، دوسری پارٹی اس کو کہتی تھی، آج دوسری پارٹی بیان کر رہی ہے تو جو اپوزیشن یا حکومت ہے اس کو غلط لگ رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے جب تک عوام اپنی سوچ نہیں سوچے گی، جب تک عوام اپنے شعور سے ان لوگوں کو نہیں پہچانے گی، تو ملک میں اسی طرح کے فیصلے ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح کی پالیسیز اس ملک میں چلتی رہیں گے، اور ملک میں اسی طرح کے حکمران آتے رہیں گے۔ شکریہ جی۔